وومن امپاورمنٹ پہ آپ بلیو کرتی ہیں پوری طرح؟ ویمن امپاورمنٹ سر میں نے اپنے گھر سے ہی دیکھی ہے، میرے گھر سے اسٹارٹ ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میڈیا ہمارے پاکستان میں اب یہ ٹھیک ہے، اٹس فائن، یا اس میں امپرومنٹ کی گنجائش دیکھتی ہیں کوئی؟ ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ امپروومنٹ ہر چیز میں آنی چاہیے، اور میڈیا کا اگر میں دیکھوں تو اس کے کافی زیادہ پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ارلی میرجز ہونی چاہیے یا لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے یا پڑھنے کے بعد شادی ہونی چاہیے؟ میری تو اپنی پریفرنس ہے کہ پڑھنے کے بعد ہونی چاہیے. میں ارلی میرجز کے خود فیور میں نہیں ہوں. آپ سمجھتی ہیں کہ اوور پاپولیشن کے اوپر گورنمنٹ کو پالیسیز بنانی چاہیے؟ اوور پاپولیشن از دا میجر ون، اور اس کو ٹیکل کرنا گورنمنٹ کی ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ میں عبد الباسط خان حاضر خدمت ہے. ناظرین، سی ایس ایس کا امتحان ایک بڑا امتحان ہوتا ہے. ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سی ایس ایس کا امتحان دے اور پاس کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خواب ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ اس خواب کی تعبیر بھی ہو، لیکن اکثر لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ فیل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن زندگی یہی ہوتی ہے کہ آپ ناکامیوں سے سیکھیں اور کامیابی کی طرف آگے بڑھیں. تو سی ایس ایس میں اکثر لوگ جو فیل ہو جاتے ہیں تو وہ کانوں کو ہاتھ رکھ کے بھاگ جاتے ہیں. کہتے ہیں جی اب میں نے سی ایس ایس دوبارہ امتحان نہیں دینا. کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں جی سی ایس ایس بہت مشکل کام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جہاں نوکری حاصل کرنا، خواہ چپڑاسی کی ہو، کلرک کی ہو، اتنا مشکل ہے، وہاں گریڈ 17 کا جاب حاصل کرنا، سی ایس ایس کا حصول جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بڑی زبردست اپرچونٹی ہے جس کو ہر آدمی کو فائدہ اٹھانا چاہیے جو کہ کوالیفائڈ ہے. تو آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں تحریم احسان. یہ حال ہی میں جو سی ایس ایس کا رزلٹ آیا ہے تو اس میں یہ انفارمیشن گروپ میں ایلوکیٹ ہوئی ہیں. ویلکم ٹو دی شو تحریم. تھینک یو سر، تھینک یو فار انوائٹنگ می. تحریم، یہ جو آپ نے سی ایس ایس کا امتحان دیا، یہ آپ کی اپنی خواہش تھی یا پیرنٹس کی طرف سے کچھ تھا گائیڈ کہ آپ یہ امتحان دیں، یا کسی سہیلیوں نے جیسے کہتی ہیں، کس طرح ہاؤ یو مینیجڈ آل دیٹ، کہ کس طرح آپ کا موڈ بنا امتحان دینے کا؟ سر اس میں میری اپنی ہی پریفرنس تھی. ایکچولی میں نے اپنی گریجویشن کے فوراً بعد آئی جوائن مائی فادرز بزنس، اینڈ مائی فادر ہی ہیز ملٹیپل بزنسز، جس میں سے ایک ایگریکلچر کا بزنس بھی ہے. تو ہمارے ایگریکلچر فارمز آؤٹسکرٹس آف لاہور میں لوکیٹڈ تھے، تو میں وہاں وزٹ کیا کرتی تھی فارمز کو. تو وہاں میں نا رورل ایریا کے لوگوں سے میں فیملیئر ہوئی، ان سے میری میٹنگز ہوئیں. تو میں نے فیل کیا کہ ان کی کافی زیادہ پرابلمز ہیں جو مجھے ایڈریس کرنے چاہیے. فار ایگزامپل کچھ ہیلتھ فیسلٹیز سے ریلیٹڈ، کچھ واٹر فیسلٹی سے ریلیٹڈ. اپنی اون کیپیسٹی میں تو میں بہت ان کو جتنا ہیلپ کر سکتی تھی کرتی تھی. یعنی کہتے ہیں جو بیٹیاں باپ کی طرف ہوتی ہیں، باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، تو آپ نے والد کو فیسلیٹیٹ کرنا سمجھا کہ اس کے لیے میں امتحان دوں سی ایس ایس کا، اور آپ کے اندر کچھ ایڈمنسٹریٹو سکلز موجود ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتی ہیں. ایسے ہی ہے وہ. پھر میں نے اپنے بزنس کے دوران ہی فیل کیا کہ میرے اندر وہ سکلز ایڈمنسٹریٹو ہیں، اور اس کو کیوں نہ میں صحیح پلیٹ فارم میں یوز کروں. مجھے پلیٹ فارم مل جائے جہاں میں پبلک پارٹیسپیشن کر سکوں. گورنمنٹ کا رول تھوڑا سا اگر میرے پاس ہو، کوئی اختیار ہو، تو میں ان لوگوں کی اپنی کیپیسٹی میں ہیلپ کر سکوں ان کے ڈپارٹمنٹس کے تھرو. تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو اپیئر فار سول سروسز ایگزام. یعنی وومن امپاورمنٹ پہ آپ بلیو کرتی ہیں پوری طرح؟ ویمن امپاورمنٹ سر میں نے اپنے گھر سے ہی دیکھی ہے، میرے گھر سے اسٹارٹ ہوئی ہے، بیکاز وی آر 4 سسٹرز اینڈ آئی ایم دا ینگسٹ ون. تو میرے فادر کو ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمیں ڈفرینشیٹ نہیں کیا، یہ کبھی ہمیں فیل نہیں ہونے دیا کہ ہم ان کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ ہمیں بالکل بیٹوں والا رول ہمیشہ سے دیا ہے. مطلب میں دور دور تک ڈرائیو بھی خود کر کے جاتی ہوں، یا میری بہنیں ہم آپس میں رات کو چلی بھی جاتی ہیں. ہمیں خود پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری جو لمیٹیشنز ہیں. مگر ادروائز ہمارے پیرنٹس یا میرے فادر کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں کہ ہم نے کون سی فیلڈ نہیں آپٹ کرنی. اس سے پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے، کانفیڈنس آتا ہے، سیلف کانفیڈنس آتا ہے، اور جو کہ بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں. اچھا تحریم، یہ بتائیے کہ آپ پڑھتی کیسے تھیں؟ کیا آپ نے کہیں سے پوچھا کیسے پڑھنا چاہیے؟ کتنے گھنٹے پڑھ لیتی تھی آپ؟ یعنی جو ہمارے جو لوگ خواہش مند ہیں سی ایس ایس کرنے والے، ان کے لیے کیا پیغام دیتی ہیں کہ کتنے گھنٹے پڑھ لیں تو کافی ہے؟
سر اس میں پڑھنا تو انڈاؤٹیڈلی بہت پڑتا ہے، مگر اسٹریٹجی بہت میٹر کرتی ہے سی ایس ایس میں، کہ یہ نہیں کہ آپ پوری دنیا کا نالج لے رہے ہیں مگر آپ صحیح اسٹریٹجی کو فالو نہیں کر رہے. تو میرے آبویسلی 8 to 10 آورس تو انیشیلی لگتے تھے، بیکاز پہلے ہمیں سبجیکٹ سلیکشن کرنی پڑتی ہے، کچھ اسکورنگ ٹرینڈس دیکھنے پڑتے ہیں، پاس پیپر کے انالیسس کرنے پڑتے ہیں، کچھ سبجیکٹ اپنے انٹرسٹ وائز دیکھنے پڑتے ہیں، ہمیں کون سے پسند ہیں یا ہمارا بیک گراؤنڈ میں کون سے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی ہم پھر چوز کرتے ہیں. تو اس سب میں مجھے پھر ٹائم لگا. پھر انیشیلی ہر سبجیکٹ کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کو سمجھتے ہوئے بھی ٹائم لگا. پھر دین اگین انگلش، ایسے ان انگلش پریسی دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا ٹفسٹ ون، مگر میرے ان میں الحمد للہ بہت 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 زیادہ اچھے مارکس آئے ہیں. حالانکہ اس بار کافی کمپیٹیٹیو تھا، تو وہ اگین میں نے انگلش کو اپنی روز دونوں انگلش کے پیپرس کو ٹائم بہت دیا کرتی تھی. آپ کے ایسے میں کتنے مارکس تھے؟ سر میرے 45 مارکس آئے ہیں، جو کہ سب کے آل دو 40 آئے ہیں، انہوں نے 40 پہ کلیئر کیے، میرے 45 مارکس. یعنی آپ نے ماشاءاللہ ایسے میں ٹاپ کیا ہے. یس سر. ویری گڈ. اور پریسی میں 72 مارکس آئے ہیں. گریٹ، بہت اچھا، زبردست. تو انگلش کہاں سے آپ نے سیکھی ہے؟ یہ اتنی اچھی انگلش آپ نے کہ ایسے پریسی دونوں بڑے مشکل ہوتے ہیں. ہمیں اپنے یاد ہے ہمارے وقتوں میں تو اس سے بہت کم ہوا کرتے تھے، آپ نے بڑے نمبر لیے ہیں آ کے. تو یہ بتائیں تحریم کہ جیسے آپ سمجھتی ہیں کہ انٹرویو جب آپ دینے گئی ہیں تو انٹرویو کا بھی ایک خوف ہوتا ہے، ہمیں بھی یاد ہے بہت خوف ہوتا تھا. تو وہاں کس طرح بات ہوگی، اتنے سارے لوگ ہوں گے، کیا سوالات ہوں گے، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ آپ بہت کچھ پڑھ کے گئی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی خوف تو ہوتا ہے. بہت. سر بالکل آپ کی بات درست ہے، انٹرویو کا اپنا خوف ہوتا ہے، جتنی مرضی آپ پریپریشن کر لیں، مگر وہ ایک فیئر ہوتا ہے کہ آپ نے جو فیڈرل سیکرٹریز ریٹائرڈ ہیں اور 4 to 5 لوگ ہیں ان کے سامنے آپ نے اپیئر ہونا ہے، جنہوں نے آپ کا پورا نوٹس کرنا ہے، آپ کے بولنے سے لے کے آپ کی ڈریسنگ سے لے کے آپ کے جیسچرز، ہر چیز. خوف بہت ہوتا ہے، بٹ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے میری بہت ہیلپ کی. دا مومنٹ آئی انٹرڈ دا روم، میرے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس آیا اینڈ آئی فیس دا پینل کانفیڈنٹلی اینڈ الحمد للہ I have scored very well marks in my written in my interview as well. اچھا، کتنے نمبر تھے آپ کے؟ 170 marks, sir. Good. And sir, I remained confident throughout and alhamdulillah I wasn't able to drop any question. I hardly dropped like 2 to 3 basic questions, otherwise I answered all of the questions very confidently. تحریم انٹرویو دینے کے بعد جب باہر نکلی آپ تو اس وقت کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ آپ کو لگا کہ آپ ہو جائیں گے پاس؟ سر وہ انٹرویو سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ مشکل ہے، اچھا، مگر جب انٹرویو اتنے کانفیڈنس سے دے آئی تو میرے دل میں فیلنگ آئی کہ کانفیڈنس آ گیا، بہت ہو جاؤں گی، سیلف بلیف آ گیا کہ نہیں میں نے I have done well and I will pass this exam. مجھے فیلنگ، حالانکہ رزلٹ سے پہلے میرے پیرنٹس تھوڑا وہ مجھے کرتے تھے کہ one should be ready for any kind of situation، مگر مجھے ایک فیلنگ تھی کہ نہیں میں انشاءاللہ پاس ہو جاؤں گی because I really performed well in my interview. اچھا تحریم یہ بتائی کہ یہ جو جیسے خواتین میں اکثر اوقات ہوتا ہے کہ وہ ڈی ایم جی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، اب تو اس کا نام پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز آ گیا ہے، فورن سروس بھی ہے، کسٹمز ہے، انکم ٹیکس ہے، پولیس ہے. تو آپ یو آر ہیپی ان دس گروپ؟ آپ کی خواہش ہے کہ میں فردر اگر میں کوئی امتحان دوں تو پھر یا یو آر ویل کنٹینٹڈ؟ So I am more than happy with my current group because of the fact کہ میں گورنمنٹ میں آ گئی ہوں، مجھے پلیٹ فارم مل گیا ہے کہ میں لوگوں کو سرو کر سکوں گی. باقی I have many chances، تو if I want to avail وہ میں کر سکتی ہوں، مگر I'm more than satisfied with my current group. اس میں میں دیکھوں گی میں لوگوں کی کس کیپیسٹی میں جا کے ہیلپ کر سکتی ہوں. یہ جو میرا موٹیو تھا سول سروسز میں آنے کا، میں وہ کس طرح پورا کر سکتی ہوں، جو کہ مجھے اس کے چانسز کافی برائٹ نظر آ رہے ہیں. تو I have a feeling کہ میں اس میں کروں گی، مگر ان فیوچر if I felt کہ just for fun میں دینا چاہتی ہوں اٹیمپٹ تو میں دے دوں گی. I have attempt. اچھا، خواتین کا آنا جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے غالباً پچھلا بیچ تھا آپ کا، شاید 48 کامن تھا، بہت خواتین تھی اس کے اندر جن لڑکیوں نے امتحان پاس کیے اور وہ سی ایس ایس کا انہوں نے کوالیفائی کیا. تو یہ ڈو یو تھنک اٹس گڈ فار وومن امپاورمنٹ؟ ڈیفینیٹلی سر، اٹ از ونڈرفل. بلکہ ایسا ہونا چاہیے بیکاز شروع سے ہم نے یہ اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ کچھ پیرنٹس وہ اپنی بچیوں کی شادی جلدی ایج میں کر دیتے ہیں، یا اگر ان کے لیے کوئی فیلڈ آپٹ کرتے ہیں تو وہ بھی میڈیکل کی فیلڈ آپٹ کرتے ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کالجز کے میرٹ کتنے ہائی ہو گئے ہیں اور پرائیویٹ کالجز کی فی ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو سم واٹ ان کے ایئرز ویسٹ ہو جاتے ہیں، ان کی پڑھائی ویسٹ ہو جاتی ہے ان لڑکیوں کی، آلدو ان کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے. تو اب اتنی لڑکیاں سول سروسز میں آ رہی ہیں وچ از ون آف دا پریسٹیج
prestigious career in Pakistan, اور یہاں پہ وہ آ رہی ہیں تو ان کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے کہ وہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے کچھ کر سکیں اور وہ دوسری لڑکیوں کے لیے ایک موٹیویشن بنتی ہے. آپ نے کہا جیسے ابھی کہ کچھ لوگوں کی شادیاں ارلی ہو جایا کرتی تھی. ارلی میرجز جو ہمارا ایک پاکستان کا ایک بڑا اہم ایشو ہے. یس سر. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ارلی میرجز ہونی چاہیے یا لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے یا پڑھنے کے بعد شادی ہونی چاہیے؟ سر میری تو اپنی پریفرنس ہے کہ پڑھنے کے بعد ہونی چاہیے. میں ارلی میرجز کے خود فیور میں نہیں ہوں بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہر کسی کو لائف میں چانس ایک ہی بار ملتا ہے, لائف ایک ہی بار ملتی ہے. تو وہ اگر وہ ان کی پڑھائی کے بغیر گزر جائے گی یا وہ جو کرنا چاہتی ہیں, جیسے میرا اپنا شوق تھا تو میرے پیرنٹس نے انڈرسٹینڈ کیا اور مجھے اس میں فل سپورٹ کیا, میرے فادر نے اسپیشلی. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ہر لڑکی کو یہ موقع ملنا چاہیے. تو ہم ان کی اندر سے وہ کیا کرنا چاہتی ہیں ہم یہ مار دیتے ہیں, ہم ان کو کرنے نہیں دیتے وہ جو کرنا چاہتی ہیں. تریم یہ بتائیں کہ جب رزلٹ آیا تو رزلٹ سے پہلے آپ کہاں پلیس کر رہی تھی اپنے آپ کو, یا آپ نے کہا ٹھیک ہے؟ سر رزلٹ جب آیا تو ڈر تو یا آپ کہہ رہے تھے کہ میں انکم ٹیکس میں آ جاؤں گی یا پولیس میں یا کسی میں, یا آپ کو خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس وقت اسی پہ میں آؤں گی؟ سر مجھے یہ تھا, کچھ گروپس تھے کہ وہ فار پریفرنس آپ کو لکھنے پڑتے ہیں, بٹ پرسنلی کچھ انسان کو ہوتا ہے وہ نہیں جانا چاہتا ان میں. تو پھر جب رزلٹ آیا مجھے فیل ہوا کہ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ ان گروپس میں میرا نام نہیں آیا, کیونکہ وہ میں ان میں جانا بھی نہیں چاہتی تھی, بٹ فار پریفرنسز آئی ہیڈ ٹو مینشن دیٹ مینز یو آر کنٹینٹڈ ماشاءاللہ اس گروپ کے اندر. الحمدللہ. تریم میڈیا ایک ہوتا ہے پرنٹ میڈیا, ایک ہوتا ہے الیکٹرانک میڈیا, ایک ہے پرائیویٹ سوشل میڈیا. اور ہمارے یہاں میڈیا پہ تو بہت کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب آپ کے ابا اماں کے دور میں تو اس وقت تو ایک ٹی وی ہوا کرتا تھا, ہم بھی ایک ٹی وی بھی دیکھا کرتے تھے. آج کل تو بہت زیادہ پریشر ہے, بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں. جب آپ انفارمیشن گروپ میں آئیں گی تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ میڈیا ہمارے پاکستان میں, اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کو لے لیں, الیکٹرانک میڈیا میں گورنمنٹ کے بھی چلتے ہیں, ٹاک شوز بھی چلتے ہیں, انٹرٹینمنٹ بھی چلتی ہے اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, اٹس فائن, یا اس میں امپرومنٹ کی گنجائش دیکھتی ہیں کوئی کہیں؟ سر ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ امپروومنٹ ہر چیز میں آنی چاہیے. اور میڈیا کا اگر میں دیکھوں تو اس کے کافی زیادہ پازیٹیو اسپیکٹس ہیں کہ پہلے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا چیزوں کے بارے میں, اب فیملیئرٹی ان کو ہوتی ہے, ایڈورٹیزمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے, ان کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے میڈیا کا پلیٹ فارم یوز ہوتا ہے. تو یہ اس کے بہت پازیٹیو ریپرکرشنز ہیں. ویئراز سر اگر ہم دیکھیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو لمٹ کر دے اور فردر چینجز نہ اپنی زندگی میں لانا چاہے, تو یہی ہم اگر میڈیا میں دیکھیں تو اس میں آگے چینجز آنی چاہیے, کیونکہ کچھ اس کے نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہیں جن کو اگر ہم ابھی سے کنٹرول کر لیں کچھ ریمیڈیز لے کے, تو یہ نیگیٹو اسپیکٹس پازیٹیو اسپیکٹس میں ٹرن ہوں گے, تو پازیٹیو اسپیکٹس ایونچولی سپرسیڈ کریں گے. کیونکہ میڈیا میں کچھ لوگوں کی اگر غلطی تھوڑی سی بھی ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑی ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے, تھوڑی نیگیٹو امیج پورٹرے ہوتی ہے. تو ہمیں مجھے لگتا ہے ان چیزوں کو روکنا چاہیے ہے, اس کے لیے ہمیں کچھ اسٹیپس لینے چاہیے, بیکاز مجھے لگتا ہے لائف کا ہر انسان کا پرپس ہونا چاہیے, لمیٹیشنز ہونی چاہیے, ہمیں اعتدال پسندی پہ چلنا چاہیے اور پازیٹیو میسج اسپریڈ کرنا چاہیے. ہر چیز کے اندر میں ہمیں پازیٹیوٹی نکالنی چاہیے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیے نا ہمارے یہاں جیسے کرونا آج کل چل رہا ہے اور بڑے ہمارے یہاں ایشوز ہیں پاکستان کے اندر, جس سے ابھی بات ہوئی آپ سے, ارلی میرج کی بات ہوئی, چائلڈ میرج کی بات ہوئی, چائلڈ ابیوز کی بات ہوئی, اوور پاپولیشن کی بات ہوئی, واٹر اسکیسٹی کی بات ہوئی, فوڈ انسیکیورٹی کی بات ہوئی, بہت سے ایشوز ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہر چیز گورنمنٹ کی طرف دیکھی جاتی ہے. میڈیا کا اپنا بھی رول ہونا چاہیے, چینلز کو خود بھی چاہیے کہ کم از کم وہ لوگوں کی اویئرنیس کی. بالکل سر, اور جو ان میں بھی کوئی نہ کوئی پازیٹیو اسپیکٹ ہوتا ہے اس کو وہ زیادہ ہائی لائٹ کریں, اور میرے خیال سے جو نیگیٹو اسپیکٹس ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے وہ جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان سے وہ تھوڑا نیگوشیٹ کریں یا مسئلوں کو سارٹ آؤٹ کریں. ادروائز ہمیشہ نیگیٹو پکچر پورٹری کرنا یا گورنمنٹ کو رسپانسبل کرنا, تو دیٹ از انکریکٹ. اچھا تحریم, جو ہمارے ملک کے ایشوز ہیں, ویسے تو جب آپ نے سی ایس ایس کا امتحان دیا ہوگا تو میرا خیال آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوگا, جینڈر ایکویلٹی سے لے کے آپ انرجی, کلائمیٹ چینج اور یہ سب, واٹر اور یہ فوڈ انسیکیورٹی, اوور پاپولیشن ہمارا ایک بڑا اہم ایشو ہے پاکستان کا. اور میں کہتا ہوں اسے مدر آف ہلس, یعنی یہ بیماریوں کی وہاں ہے, یہ کراس کٹنگ ایشوز ہے اس کے بہت زیادہ. یعنی آپ کی مس گورننس ہوتی ہے تو اوور پاپولیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر آپ کے بیماریاں بڑھ رہی ہیں, اگر آپ کے ہاں جو ایشوز ہیں ریگارڈنگ, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ چائلڈ میرج ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ارلی میرجز ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ملک میں جو ریسورسز ہیں اس پہ بھی ایک سٹریس ہوتا ہے آ کے.
آپ سمجھتی ہیں کہ اوور پاپولیشن کے اوپر گورنمنٹ کو پالیسیز بنانی چاہیے؟ بالکل سر، میں اس کو بہت میجر مسئلہ سمجھتی ہوں. وی ہیو پلتھورا آف ایشوز ان پاکستان، بٹ آئی تھنک اوور پاپولیشن از دا میجر ون، اور اس کو ٹیکل کرنا گورنمنٹ کی ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے، بیکاز ون وے اور دی ادر ون ایشو از ریلیٹڈ ٹو دی ادر، اور یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. پھر فوڈ انسیکیورٹی، واٹر انسیکیورٹی، انرجی کرائسس، یہ سب ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہے. اور ایونچولی یہ جو جینڈر ریلیٹڈ پرابلم ہمیں اپنی سوسائٹی میں دیکھنی پڑتی ہے، دیٹ از آلسو بیکاز آف اوور پاپولیشن. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ سٹی سینٹرز میں بہت زیادہ اربنائزیشن ہو گئی ہے، اسی وجہ سے جو رورل سلمز ہیں وہ بھی اب ایگزسٹ بہت نہیں کرتے، بیکاز وہ لوگ اب عام سی جگہوں پہ بھی انہوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں یہ چائنا سے سیکھنا چاہیے، جو کہ سیکنڈ ڈیولپڈ کنٹری ان دا ورلڈ ہے. انہوں نے بھی اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ون چائلڈ پالیسی بنائی تھی، اور اب اگر ہم دیکھیں تو جی ڈی پی ان کا سیکنڈ ٹاپ موسٹ ہے اس دنیا میں. تو وی شوڈ لرن فرام دیم. ہمیں کوئی گورنمنٹ کو ہماری کچھ سیکھنا چاہیے ان سے، کوئی ایسی ہمیں چاک آؤٹ کرنی چاہیے اسٹریٹجی جو کہ اگر ہم اپنے اربن ایریاز میں نہیں تو کم از کم اپنے رورل ایریاز میں امپلیمنٹ کر سکیں، سو دیٹ ہماری یہ جو اسکلس ریسورسز ہیں ان کو ہم کافی اچھے سے یوٹیلائز کر سکیں. اچھا تحریم، جو آپ ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بڑی پازیٹیو ہیں ان تمام چیزوں میں، اور بہت اچھا اپنا آپ کا ایک نظریہ ہے. ہمارے یہاں بیوروکریسی بہت تنقید کی جاتی ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ توقعات پر نہیں اتر رہی. کچھ دوسری بات یہ بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار بہت ظالم ہو گئی ہے. میں اکثر اوقات ملتا رہتا ہوں، سرکاری افسروں سے ملتا رہتا ہوں. حال ہی میں اسلام آباد بھی گیا تھا، کئی آفیسرز سے، لیڈی آفیسر سے بات ہوئی تھی. وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی کہ گورنمنٹ کو کم از کم سیکیورٹی دینی چاہیے آفیسرز کو. ان کا سیکیورٹی کا ایک ایشو ہے بہت زیادہ، یعنی جو کچھ اٹھتا ہے کسی پہ الزام لگا دیا جاتا ہے. سوسائٹی میں کیا مقام رہ جاتا ہے ایسے لوگوں کا؟ کسی کے بیوی بچے کیا سوچتے ہوں گے اپنے ماں باپ کے بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ کم از کم کچھ چیزیں آپ دیکھ لیں. اگر کوئی چیزیں آپ واضح ثبوت تک پہنچ جائیں اس کے بعد ہونی چاہیے، بجائے کہ آپ کسی کو تنگ کریں اس کے بعد اس کا معاشرے میں کردار بھی ختم ہو جاتا ہے، لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں اور نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. تو بیوروکریسی کو چاہتے ہیں کہ امپاورڈ ہو کچھ آپ؟ بالکل سر، آپ نے یہ بات صحیح ہائی لائٹ کی ہے. بیوروکریسی کو ہمیں امپاور کرنا چاہیے، اور جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ کوئی مسٹیک کرتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ ہم کرتے ہیں کہ وہ پورا گروپ میں کوئی ایشو ہے. اب میں اپنے اس پروسیس میں سی ایس ایس کے میں نے لرن کیا، میں ڈفرینٹ سی ایس پی آفیسرز ہائی لیول کے ان سے میں ملی ہوں، تو میں نے فیل کیا کہ ہر کسی کے اندر کتنے پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں، اور ہر کسی نے ہماری کنٹری کے لیے کس قدر کام کیا ہے. مگر جب ہم بیوروکریسی کی اٹ سیلف بات کرتے ہیں تو ہم ایک کلیکٹیو ٹرم لے لیتے ہیں اور ہم سب کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم پرسیو کرتے ہیں کہ سب ایسے ہیں، آلدو وہ سب ایسے نہیں ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں ان کو امپاور کرنا چاہیے ان ٹرمز آف، ہمیں ان کو فرنج بینیفٹس بھی امپاور کرنا چاہیے، مانیٹری وائز بھی ان کو امپاور کرنا چاہیے. ہمیں اگر ہم دیکھیں تو سیلری پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ویئر یہاں پہ وہ دن رات اپنا لگا رہے ہیں پبلک کو سرو کرنے میں. تو ان کو کچھ مجھے لگتا ہے یہ والے بینیفٹس بھی دینے چاہیے. تو بڑے خدشات ہو رہے ہیں، کہتے ہیں جی کہ 25 سال کے بعد کمپلسری ریٹائرمنٹ کر دیں گے، کچھ کہتے ہیں جی آگے 25 سال کے بعد بیسک فریز کر دیں گے، اس کے بعد آپ 30 سال 35 سال بھی نوکری کریں تو فار دی پرپز آف پینشن آپ کی وہی ہوگی. تو مینی ریومرز آر اسپریڈنگ، کچھ چیزیں بن بھی رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ جس آدمی کو اگر یہ پتہ لگتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب ریٹائر ہوتا ہے اس کے فائنینشیل پرکس نہیں ملیں گے، اس کو فائنینشیل اس کی پینشن بہتر نہیں ہوگی، تو اس کے اندر وہ موٹیویشن نہیں آئے گی. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ موٹیویشن فیکٹر ہیں بہت ساری چیزیں. اچھا تحریم، یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جیسے کلائمیٹ چینج ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے اندر آج کل ہمارے عمران خان صاحب درختوں کے بارے میں بہت کہتے ہیں، لگوائے بھی ہیں بہت زیادہ آ کے. کیا آپ سمجھتے ہیں کلائمیٹ چینج جو ہے یہ جس طرح کی ایک ریل تھریٹ ہے، طوفان آ رہے ہیں، یہ سمندروں میں طوفان آتے ہیں، گلیشیئر کا انٹارکٹیکا بہت بڑا حصہ کہتے ہیں پگھلا جا رہا ہے، اور ابھی آج بھی عمران خان صاحب نے ایک وہ تقریب میں انہوں نے کہا کہ کلین انرجی جو ہے، جیسے انہوں نے اٹامک اس سے انرجی پیدا کرنے کے لیے کراچی. یہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری قوم میں یہ چیز نہیں ہے؟ قوم میں موٹیویشن نہیں ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں 5-4 درخت لگاؤں آ کے. آپ کا تو ہے کوئی اس میں، آپ سمجھتی ہیں کہ؟ بالکل سر، انڈاؤٹیڈلی کلائمیٹ چینج اٹ از اے کیٹاکلزمک تھریٹ ٹو ہیومینٹی، اور یہ ہم اپنی کنٹری اور ورلڈ وائڈ میں گلوبلی بھی دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ میں نے خود بھی ایگریکلچر سیکٹر میں کام کیا ہے اپنے فادر کے ساتھ، تو میں نے کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ خود بھی فیل کیا ہے. کیونکہ میرے کچھ کراپس ڈسٹروائے ہو گئی تھیں کافی زیادہ رین فال کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ آلریڈی پاکستان
ایک ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, تو ہماری اکانومی سے کتنی افیکٹ ہوتی ہے. اوور آل ہماری گورنمنٹ تو اب اس میں انیشیٹو لے رہی ہے, جیسے کہ انہوں نے کلین اینڈ گرین انوائرمنٹ اسکیم ہو گیا, پروٹیکٹیو انوائرمنٹ اسکیم ہو گیا, یہ سب کیا. یہ آج جیسے آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے نئے پیکج کا اعلان کیا, مگر ہم سب کی اپنی پرسنل رسپانسبلٹی بھی تو ہے نا کہ ہم لوگ کول ایک فاسل فیول ہے اس کا اتنا یوز نہ کریں, ہم لوگ خود بھی پلانٹیشن آف ٹریز کریں, بجائے ہمیں گورنمنٹ کا ہے یا مانیٹر کرے یا وہ جو ہماری لوکل گورنمنٹ سے وہ آ کے ہمیں اس پہ پریشرائز کرے. ہم ایز اے سٹیزن ہمارا اپنا بھی رول ہے کہ ہمیں پلے کرنا چاہیے. ہمیں یہ فاسل فیولز جو کہ کلائمیٹ پہ افیکٹ کرتی ہیں ہمیں ان کی یوزیج کم کرنی چاہیے. ہمیں موٹر اپنے جو گاڑیوں کی یوزیج ہے وہ کم کرنی چاہیے. اب تو الیکٹرک گاڑیاں بھی آنے کی بات ہو رہی ہے, میرا خیال ہے اس سے بڑا فرق. اچھا دیکھیے بات یہ ہے تحریم کے اس وقت ہمارے ملک میں ایک اور بہت اہم فیکٹر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گلوبلی اگر ہم آس پاس ریجنل کنٹریز کو دیکھیں, آپ ایران کو لے لیں, بنگلہ دیش کو لے لیں, چائنا کو لے لیں, انڈیا کو لے لیں, رول آف لا از ویری امپورٹنٹ. اور رول آف لا کے بغیر کوئی حکومت ترقی نہیں کر سکتی, کوئی حکومت بہتر گورننس نہیں کر سکتی, اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ بھی بہتر انداز سے پنپ نہیں سکتا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو بنیادی چیزیں اگر آپ نے قانون بنا دیا ہے اس پر تو عمل درآمد ہونا چاہیے؟ بالکل سر, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ہمارے یہاں پہ فرجائل رول آف لا ہے وچ از, مجھے لگتا ہے کہ رول آف لا ایسی چیز ہے, اٹ از اسینشیل آف ڈیموکریسی ود ان اے کنٹری. کسی بھی کنٹری کی اگر ہم بات لے لیں, اور پاکستان تو ہے ہی ایک پیور ڈیموکریٹک کنٹری, تو ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے کہ رول آف لا کافی زیادہ ویک ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہم اس میں انجسٹس کرتے ہیں. رول آف لا فار دا رچ پیپل اٹ از ڈفرینٹ اینڈ فار دا پور اٹ از ڈفرینٹ, اور ہر کوئی ان سے کمپلائنس اپنی ڈفرینٹ طریقے سے کرتا ہے. تو میرے خیال سے رول آف لا آپ نے صحیح پوائنٹ کیا ہے, ہمیں وہ انشور کرنا چاہیے, اس کو افیکٹولی انفورس کرنا چاہیے. اچھا تحریم یہ بتاؤ ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ ڈر انسان کو کافی چیزوں سے لگتا ہے. کہتے ہیں کہ خواتین چوہے سے یا چھپکلی سے بہت ڈرتی ہیں, کہ آپ کو بھی ڈر لگتا ہے؟ نہیں, ان چیزوں سے میں بالکل بھی نہیں ڈرتی. بالکل نہیں ڈرتے؟ دس از یور ایکسیپشن دین. میں تو ہر ایک کو جس سے پوچھتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ان سے بہت ڈر لگتا ہے. آ کے نہیں, مجھے چوہوں چھپکلیوں سے نہیں لگتا. اوور آل آپ دیکھیں مجھے پیٹ سے, ڈاگ سے لگ جاتے ہیں. اچھا, یا تھوڑا سا ہائٹ فوبیا ہے. ادروائز یہ بلیاں وغیرہ گھر میں پالی ہیں کوئی اس طرح کی پیٹس وغیرہ کوئی؟ نہیں, مجھے یا میرے گھر والوں کو بالکل, یا میری فیملی میں کسی کو پیٹس کا کوئی شوق نہیں ہے. ایکسرسائز وغیرہ کرتی ہیں آپ, شوق ہے اس کا؟ ہاں جی, میں ایکسرسائز سے زیادہ نا خود واک کرنا پریفر کرتی ہوں, اور میرے ماشاءاللہ گھر بھی بڑا لان ہے, تو اگر پارک نہ جا سکوں تو وہاں کر لیتی ہوں. تو مجھے ہوتا ہے نیچر لور ہوں, تو میں وہ شام کو مجھے گیز اراؤنڈ کرنا ٹریز وغیرہ کو, نیچر کو, آئی انجوائے دیٹ. نیچر تو بہت خوبصورت ہے. اچھا پھول جو ہوتے ہیں آپ اس کو, پھول کو توڑنا پسند کرتی ہیں دیکھنا پسند کرتی ہیں؟ دیکھنا, کیونکہ مجھے لگتا ہے پھولوں کی بھی اپنی لائف ہوتی ہے. اگر میں ان کو وہ توڑ دوں گی تو وہ ان کی لائف میں ختم کر دوں گی, تو اس لیے میں ان کو پھر دیکھ کے زیادہ انجوائے کرتی ہوں. زندگی میں سب سے زیادہ فیسینیٹ کس چیز سے ہوئی ہیں جب سے آپ پیدا ہوئی ہیں؟ کیا آپ کو اچھا لگا ہے پاکستان کے اندر؟ سر ٹورزم سے کچھ آپ کو, کبھی ٹورسٹ رہی ہیں, جاتی رہی ہیں, ٹورزم کا شوق ہے؟ ٹورزم کا مجھے شوق بہت ہے, اور بلکہ میں کافی کنٹریز میں پھرتی بھی رہتی ہوں, مگر میں فیل کرتی ہوں کہ جو ہماری کنٹری پاکستان کی بات ہے وہ کسی اور کنٹری کی بات نہیں ہے. اور مجھے پاکستان کی ٹورسٹ پلیسز کافی زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں. ویسے تو ابھی ناردرن ایریاز کافی زیادہ وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, ابھی میں نے ایکسپلور ہونے کا, گورنمنٹ کافی فوکس کر رہی ہے, اور یہ بلکہ آئی ریمبر میرے ایسے کا ٹاپک بھی میں نے یہی چوز کیا تھا, پروموٹنگ ٹورزم ان پاکستان, اپرچونیٹیز اینڈ چیلنجز. تو اس میں میرا میجر اسٹانس یہی تھا کہ وی ہیو امینس اپرچونیٹیز اینڈ وی ہیو ویری فیو چیلنجز, اور اگر ہم ان اوور دا ٹائم ان چیلنجز کو بھی ٹرن کر لیں, ریمیڈیل میجرز لے لیں, تو وہ ایونچولی ہماری چیلنجز اپرچونیٹی میں ٹرن ہو جائے گی. ممالک دنیا میں ٹورزم میں بہت کما رہے ہیں, اربوں ڈالر کماتے ہیں, اور ہم اپنی اکنامک سچویشن, ہم سے ملینز ڈالر میں کما رہے ہیں, لوگ اربوں ڈالر میں کما رہے ہیں ٹورزم کے. اچھا یہ بتائیے تحریم کے پاکستان کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی, اور ہمارے گریٹ قائد اعظم محمد علی جناح نے, قائد اعظم نے پاکستان بنایا, اور ہم نے بچپن میں بھی دیکھا تھا, سنا تھا, ہم لائے ہیں طوفان سے اس کشتی میں. تو کیا آپ مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں ہمارے ملک کا؟ جو آپ صبح شام یہ میڈیا میں جب ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں, پریشانی تو ہوتی ہوگی کہ کس طرح ہوگا. ہمارے ہاں جس طرح اکانومی کا بھی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے, پیچھے ہمارے بلینز آف بلینز کے ہمارے ہم قرضے لیتے رہے ہیں آگے. خان صاحب تو اب کوشش کر رہے ہیں پٹری پر ڈالنے کی, کسی طریقے سے اکانومی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو
ٹیکس کا ایک بڑا پرابلم ہے, ٹیکس کلیکشن ہمارے یہاں ایک بہت ہے. دیکھیں نا, یا تو آپ ٹیکس کلیکشن کو کر لیں, ٹورزم کو بڑھا لیں, سروسز کو بڑھا لیں, بہتر کر لیں. ہمارا تو کام چل رہا ہے باہر سے جو لوگ پیسے بھیج رہے ہیں, فی الحال تو اس سے کام چل رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کلچر ہے ہمارے اندر ٹیکس بچانے کا, ٹیکس ایویژن کا, ڈو یو تھنک کہ یہ لوگوں کو چاہیے کہ دل کھول کر اپنا ٹیکس دیں جو ان کو ڈیو ہے؟ سر مجھے اس میں فیل ہوتا ہے کہ ہماری جتنی بھی گورنمنٹس ہیں, چاہے ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے, انہوں نے ٹیکس امپوزیشن پہ زیادہ فوکس کیا, بجائے ٹیکس ایویژن کے اوپر وہ فوکس کریں یا ٹیکس کلیکشن کی ٹیکنیکس کو بہتر کریں. انہوں نے عوام کے اوپر اور برڈن ڈال کے, اور اسپیشلی جو آپ کہیں کہ اپر کلاس لوگ ہیں ان پہ, ہائی انکم پیپل, ان پہ زیادہ ٹیکس لگا کے انہی کی انکم کو انہوں نے کم کر دیا ہوا ہے. تو آئی فیل کہ جو ہمیں ڈسپرپورشنیٹ برڈن آف انڈائریکٹ ٹیکسز ہے جو کہ میسز پہ ہمارے ہیں, ہمیں اس کو کم کرنا چاہیے تاکہ غریب آدمی کا مسئلہ بھی بیکاز ہو. غریب آدمی اب دیکھیں وہ ایک دودھ کا ڈبہ خریدتا ہے تو وہ اس پہ جی ایس ٹی وہ بھی دے رہا ہے, آلدو آپ دیکھیں اس کی انکم لیول وہ نہیں ہے جو ہم لوگوں کی انکم لیول ہے, مگر ٹیکس تو وہ انڈائریکٹ وہ دے رہا ہے نا. مگر اگر ہم یہی جو ڈسپرپورشنیٹ برڈن یہ ختم کریں اور اپنی ٹیکسز کے لیے کچھ ڈیولپڈ کنٹریز سے کچھ ایسی پالیسیز ہم ان سے لے کے آئیں, تو مجھے لگتا ہے ہم یہ ٹیکسیشن ریلیٹڈ پرابلمس بھی بہتر کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ہائی انکم گروپ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت بھی ہے. ٹیکس نیٹ بڑھائیں آپ, بلکہ ٹیکس ریٹ کو نہ زیادہ بڑھائیں. اچھا, آپ ایگریکلچر سے آپ کا بہت تعلق رہا ہے, میں آخری سوال آپ سے ایگریکلچر کے بارے میں کروں گا. پاکستان ایک ایگریکلچر ملک تھا, لیکن آج آپ دیکھیں کہ کاٹن ہمارے یہاں دیکھیں تو اس کی پیداوار کم ہو رہی ہے. گندم ہمارے یہاں اب بھی کہا گیا کہ ریکارڈ ہم نے گندم کی ہے پیدا, لیکن پھر بھی آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے آ کے. تو اس ایگریکلچر میں کیا فارمرز کو انسینٹیو نہیں دیے جا رہے؟ اس طرح انڈیا میں ہمارے ہاں بجلی کے اوپر ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے, بیجوں پہ سبسڈی دی جاتی ہے, اور اس کے فرٹیلائزر پہ سبسڈی. ہمارے ملک میں اس طرح کوشش تو کی جا رہی ہے اس گورنمنٹ نے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کس طرح کسان کی حالت بہتر ہوگی تو یہ ملک بھی نیچرلی بہتر ہوگا؟ بالکل سر, آپ نے درست فرمایا کہ ہمیں بہت زیادہ اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اٹ از دا بیک بون آف آر سوسائٹی, اور واقعی ہم اپنے فارمرس کو کوئی انسینٹیو نہیں دیتے ہیں, ہمیں ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے دینے چاہیے. اور میں کیونکہ خود فیلڈز میں جاتی رہی ہوں تو مجھے فیل ہوتا رہا ہے کہ ان کو کافی زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. اور ظاہر ہے کیونکہ انفلیشن ہو رہی ہے تو وہ لوگ اگر ویٹ کا ریٹ زیادہ مانگنے کو کہہ رہے ہیں تو دے ہیو اے پرپز بیہائنڈ اٹ, تو ہمیں اوبیسلی ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے سب سے بڑا چیلنج ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو بھی اگین کلائمیٹ چینج ہے, جس کی وجہ سے اوور دا ٹائم ہمارا آؤٹ پٹ ڈکلائن کیا گیا, اور اب ہمیں وہی چیزیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں بجائے ہم ایکسپورٹ. تحریم, آپ سے دل تو کرتا ہے بہت باتیں کریں, ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنا نالج ہے, اور ویسے بھی آپ CSS کا امتحان تازہ پاس کر کے آئی ہیں, اور لیکن کیا کریں کہ وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کوئی فائنلی کوئی میسیج لڑکے لڑکیوں کے لیے جو CSS کا امتحان دینا چاہتے ہوں, کیا کوئی 2-3 ٹپس بتا دیں آپ خاص اس میں؟ ویسے تو میں کافی زیادہ ٹپس دینی چاہوں گی, مگر سب سے امپورٹنٹلی میں 3 ٹپس ہی سب کو دینی چاہوں گی. نمبر 1 از دیٹ کہ آپ لوگ کا جو پیشن ہے اور آپ وہ کرنا چاہتے ہو, چاہے وہ انجینئرنگ ہے, چاہے وہ میڈیکل ہے, چاہے وہ سول سروسز ہے, تو آپ کو ضرور اس کو آپ پرسو کرو. بیکاز میں نے بھی اپنے پیشن کو پرسو کیا ہے, اور تبھی میری فیملی, میرے پیرنٹس نے انڈرسٹینڈ کیا اور مجھے سپورٹ کیا. تو آئی ووڈ وانٹ کہ آپ لوگ جو خود دل سے کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کرو, فورسبلی نہیں کرو. نمبر 2 از دیٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ سول سروسز میں آنا چاہ رہے ہو تو انگلش ایسے اینڈ انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن, دیز آر دا کی سبجیکٹس اینڈ امپورٹنٹ سبجیکٹس. اس کو ڈیلی آپ لوگ پریکٹس کرو. میں اس کو ڈیلی پریکٹس کرتی تھی. اس کے لیے اچھے ٹیوٹرس کے پاس جاؤ, اس کو آپ اپنا کام 10-20 لوگوں کو چیک کرواؤ, اور روز اپنی غلطیوں سے سیکھو. بیکاز ایوری ڈے از اے نیو ڈے اینڈ یو ہیو ٹو لرن فرام یور مسٹیکس, اور جو مسٹیکس کل کی ہیں وہ آج نہیں کرنی ہے. اور نمبر 3 میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ پلاننگ کرو, اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ. میرا ٹائم ٹیبل منتھ وائز بھی ہوتا تھا, ویک وائز بھی ہوتا تھا, اور ڈے وائز بھی ہوتا تھا. میں ایک ڈے کا الگ پلان بناتی تھی, اور وہ میں انشور کرتی تھی کہ میں نے وہ کرنا ہے. پھر رات کے مجھے 2-3 کیوں نہ بج جائیں, آئی یوز ٹو انشور کہ میں کروں. مگر اگر وہ اس دن نہیں ہوتا تھا تو اگلے دن صبح 2 گھنٹے لگا کے کمپلیٹ کرتی تھی, اور انشور کرتی تھی کہ میرا ویکلی پلان میٹ ہو. تو اسی طرح آپ سول سروسز کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں, اینڈ آئی تھنک کرنا چاہیے اگر آپ یہ 3 ٹپس فالو کر لیں. اچھا تحریم, ایک سوال کرنا میں بھول گیا, مجھے پوچھنا ضرور چاہیے تھا آپ سے. آپ نے تو کہا میں نے اس کی بہت تیاری کی, محنت کی. کوئی اکیڈمی بھی آپ نے جوائن کی
اس امتحان کے لیے؟ سر میں اس میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ گیٹ وے انسٹیٹیوٹ آف سپیریئر سروسز وہ پہلے اسلام آباد میں تھے، اب انہوں نے لاہور میں ایکسپینڈ کیا ہے. دس از ون آف دا بیسٹ اکیڈمی بائی سر احمد فاروق. تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ سب جوائن کریں گیٹ وے انسٹیٹیوٹ آف سپیریئر سروسز. تھینک یو تحریم، بہت شکریہ اینڈ بیسٹ آف لک فار یور ٹریننگ. تھینک یو سر. ناظرین، یہ تھی تحریم احسان جنہوں نے حال ہی میں CS کا ایگزام پاس کیا اور انفارمیشن گروپ میں الوکیٹ ہوئی ہیں، اور آپ نے ان کی گفتگو سنی، کس طریقے سے انہوں نے امتحان دیا، کیا کیا پڑھا، کس طرح ان کو انسپریشن حاصل ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا مستقبل CS سے وابستہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ مزید لوگ اس میں امتحان دیں گے اور پاکستان کے لیے باعث فخر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام تک اللہ حافظ.